पोलियो की बात करें, पोलियो में जो है महकमा सेहत जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर पे विज़िट करते हैं। जब पोलियो डे होता है तो उस पे विज़िट करके उनको पोलियो की वैक्सीन की जाती है। डिपार्टमेंट उनके साथ रहता है। जो बाकी जो वीकली हमारे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है बैलेंस्ड डाइट का हम अवेयर करते हैं, फिर ब्रेस्ट फीडिंग अवेयर करते हैं, फिर केयर ऑफ चिल्ड्रंस, कैश बेनिफिट स्कीम्स भी हमारी है जो जिसको PMMVY कहा जाता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके ज़रिए जिसको पहला बच्चा होगा उसको 5,000 रुपये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, और जिसको दूसरी लड़की होगी सेकंड गर्ल चाइल्ड तो उसको एक इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर यालोन और आप देख रहे हैं रेडियो रेकदा का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज हमारे साथ ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से एक जिम्मेदार ऑफिसर मौजूद हैं जो हमें बच्चों की ग़िज़ाइयत, सेहत और सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह करेंगे। सबसे पहले सर आपका हम आज के इस पॉडकास्ट में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब यहाँ बुलाने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर आपके बारे में और आपके डिपार्टमेंट के बारे में। जी इशफाक साहब, मेरा नाम ज़हीर अहमद, मैं एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। 9 साल हो गए मुझे काम करते हुए। 5 साल ICDS ब्लॉक टंगनार में दिए और अभी ICDS ब्लॉक टीटवाल में पोस्टेड। ठीक, तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे वो ये है कि जो ICDS डिपार्टमेंट है वो क्या है और उसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? ICDS एक ऐसा प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के नीचे चल रहा है, जिसको अब पोषण 2.0 भी कहा जाता है, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर के ज़रिए हामला ख़वातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, 6 माह से 6 साल तक के बच्चे और 9 उम्र बच्चियों को ग़िज़ाइयत, सेहत और नशोनुमा के फ़ायदे पहुंचाए जाते हैं। तो क्या हम जान सकते हैं वो कौन सी सहूलियात हैं जो वहाँ से फराहम की जाती है? खासकर हम देख रहे हैं कि जो ICDS डिपार्टमेंट के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं तो उसके थ्रू क्या कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, ये जो फ़ायदे ये 6 तरीक़ों से ICDS डिपार्टमेंट है जो अपने मुस्तकीन को पहुंचाता है, जिसमें सबसे पहले आता है SNP, इजाफी ग़िज़ाइयत, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम कहेंगे उसको, जिसमें इजाफी ग़िज़ाइयत बच्चों को 2 तरीक़ों से पहुंचाई जाती है, जिसमें ICM हॉट कुकड मील करके और दूसरा जो है वो THR करके। ठीक, तो इसमें आप थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। इसमें जो है इजाफी ग़िज़ाइयत ये सेंटर पे सुबह से जब हम मतलब सेंटर ओपन होता है वहाँ पे जो बेनिफिशरी जो बच्चे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए मॉर्निंग स्नैक में दिया जाता है और फिर बाद में लंच के सूरत में दिया जाता है। तो क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको सेंटर में विजिट करना ज़रूरी होता है? हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ सेंटर पे विजिट भी कर सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उनको THR करके भी देते हैं हम। अच्छा। उनको THR भी किया जाता है, तो अगर वो सेंटर तक पहुंच जाती है तो उसको सेंटर पे भी मिलेगा। मतलब जिसका नज़दीक होगा तो वहाँ से लेगी, अगर कोई दूरी है तो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए तो उनको घर में भिजवा दिया जाता है। जी, भिजवा THR करके टेक होम राशन कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी कौन सी? दूसरी सर्विस है इसमें जो प्री स्कूल एजुकेशन है, जो 3 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, जिसमें उनको आपसी मेल जोल, बाहमी ताल्लुकात और जो उनकी प्राइमरी स्कूलिंग है वो दी जाती है उनको आंगनवाड़ी सेंटर में। तो क्या उम्र होनी चाहिए बच्चे की उसके एडमिशन के लिए? बच्चे को जो है स्टार्टिंग में देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसी को जब कंसीव हो जाता है तो उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है ना, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है तो बच्चा 6 साल तक आंगनवाड़ी सेंटर पे रजिस्टर्ड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक बच्चा चल नहीं पाएगा या आंगनवाड़ी सेंटर नहीं पहुंच पाएगा तब तक उसको होम घर में 3 साल तक उसको THR किया जाता है, हार्ट कुकड मील भी मिलेगा और घर तक भी उसको। उसके बाद उसको आंगनवाड़ी सेंटर में जो
اسکول کا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں باقی جو ہے اس کو وہاں مل جائے. ہاں پری اسکول ایجوکیشن 3 سے جو 6 سال تک ہے اس کو پری اسکولنگ جو ECC بیسڈ لرننگ پلے وے میتھڈ دیا جاتا ہے. وہ آنگن واڑی سینٹر پہ جا کے جو پری اسکول کٹس ہوتی ہیں اور دوسرے جو مطلب کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں پلے بیسڈ میتھڈ پہ اس کو سکھایا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری سروس جو ہے وہ ایمونائزیشن ہے. ایمونائزیشن کی جاتی ہے بچوں کو جس میں TPT پولیو میزلس سے بچنے کے لیے ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں. یہ جو سروس ہے یہ محکمہ صحت کے تعاون کے ساتھ کی جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم کرنا کی بات کریں تو کتنے آنگن واڑی سینٹرز ہیں؟ کرنا میں ICDS ٹنگڈار بلاک میں دیکھیں تو یہاں پہ 130 آنگن واڑی سینٹرز ہیں. جس ٹیٹوال کی بات کریں تو اس میں 121 آنگن واڑی سینٹرز ہیں. تو کیا جب امیونائزیشن ہوتا ہے ہر سینٹر میں ٹیم جاتی ہے یا بچے جو ہیں SDH کا رخ کرتے ہیں؟ ایمونائزیشن کے لیے جیسے پولیو کی بات کریں پولیو میں جو ہے محکمہ صحت جو ہے وہ آنگن واڑی سینٹر پہ وزٹ کرتے ہیں. جب پولیو ڈے ہوتا ہے تو اس پہ وزٹ کر کے ان کو پولیو کی ویکسین کی جاتی ہے. ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ رہتا ہے. جو باقی جو ویکلی کیا جاتا ہے ویکلی جو ویکسینیشن ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ویکلی ویکسینیشن کے لیے وہ صحت کے جو یہ مراکز ہیں یہیں پہ وہ وزٹ کرتے ہیں. لیکن جو دور دراز میں ان کو آنگن واڑی سینٹرز پہ RBS کی ٹیم وزٹ کرتی ہے. تو وہاں پہ تو یہ ہم نے دیکھی 3 سروس. چوتھی سروس جو ہے وہ ہوگی ریفرل سروس. جس کو بھی بچے کو یا ماں کو کوئی بھی صحت کے متعلق کوئی بھی ہو جائے تو ان کو ہم ریفر کرتے ہیں. صحت مراکز جو نزدیکی مراکز ہوگی اس پہ ریفر کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا کچھ ہے آپ تھوڑا ایگزامپل دے کے سمجھائیں گے؟ جیسے کوئی بچہ بیمار پڑ گیا یا کسی کو کمزوری آ رہی ہے تو اس کو ہم ریفرل بنا کے سینٹرز پہ جو نزدیکی CIC سینٹر یا PIC سینٹر ہوگا اس پہ ریفر کر دیتے ہیں. ٹھیک. یہ ہوگی ہمیں 4 سروس. پانچویں سروس جو ہے وہ ہے ہیلتھ چیک اپ. جس میں ہیلتھ چیک اپس میں پورا جو ہوتا ہے مائیں جو ہوتی ہیں پریگننٹ لیڈیز جو ہوتی ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو نشو و نما اور جو ان کی گروتھ مانیٹرنگ ہوتی ہے ان کی یہ پوری آنگن واڑی سینٹرز پہ کی جاتی ہے. چھٹی جو سروس ہے اس میں اس کا مطلب 5ویں سروس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ مال نیوٹریشن میں تو نہیں. جی بالکل وہ اس میں دیکھا جاتا ہے کوئی بچہ سیم یا میم نہ ہو تو اگر ایسا ہے تو اس کو ریفر بھی کیا جاتا ہے اور پورا چیک اپ کیا جاتا ہے آنگن واڑی سینٹرز پہ ہیلتھ. چھٹی جو سروس ہے وہ ہے نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن. نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن میں ہمارے جو ہیں اویئرنیس پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے بیلنسڈ ڈائٹ کا ہم اویئر کرتے ہیں. پھر بریسٹ فیڈنگ اویئر کرتے ہیں. پھر کیئر آف چلڈرنس. پھر جو فیملی پریکٹسز ہوتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کون سی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں تھرو آنگن واڑی سینٹر. تو اس کے ساتھ ساتھ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ICDS جو پروگرامس ہیں اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے پروگرامس ہوں گے تو ان سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے اس میں 6 سروس کے بعد ایک کیش بینیفٹ سکیمز بھی ہماری ہے جو جس کو PMMVY کہا جاتا ہے پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا. جس کے ذریعے جس کو پہلا بچہ ہوگا اس کو 5,000 روپے 2 انسٹالمنٹ میں دیے جاتے ہیں اور جس کو دوسری لڑکی ہوگی سیکنڈ گرل چائلڈ تو اس کو ایک ہی انسٹالمنٹ میں 6,000 روپے دیے جاتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا پروسیس بتائیے گا اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. ہاں اس میں خاص کر اس میں تھوڑی ڈاکومنٹیشن ہے اس کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. جیسے دونوں میں دیکھا جائے تو جو بینیفیشری ہوتا ہے جب کنسیو ہو جاتا ہے تو اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رجسٹریشن کارڈ ملتا ہے یا آبا کارڈ ملتا ہے تو وہ اس کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کو ای-شرم کارڈ گولڈن کارڈ یا راشن کارڈ ہونا چاہیے وہ ضروری ہے. تیسرا اس کو جو اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ ہونا چاہیے اور بینک اکاؤنٹ آدھار سیڈنگ ہونا چاہیے. NPCI کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہم کو ICDS دفتر میں وزٹ کرنا ہوگا یا پھر وہ آنگن واڑی سینٹر میں جو ہاں وہ اپنے جو نزدیکی آنگن واڑی سینٹر ہے جو ان کا وہاں سبمٹ کر سکتے ہیں. ہاں وہ جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہاں سبمٹ کر سکتے ہیں. پھر وہ آنگن واڑی ورکر جو ہوتی ہے وہ آن لائن کرتی ہے
تو اس کا جب آن لائن ہو جائے گا تو اس کو بینیفٹ مل جائے گا اس کا. اچھا ٹھیک. تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے گا کہ کئی چیزیں جو ہیں جو لوگ نہیں جانتے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ جو اپنے بچوں کی صحت کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, وہ اس پہ زیادہ توجہ دیں؟ اس میں دیکھیے نیوٹریشن جو ہے SNP ملتی ہے وہ تو اویلیبل رہتی ہے. اس میں تھوڑا جو ہمارا 3 to 6 ایئر جو بچے ہوتے ہیں ان کو آنگن واڑی سینٹر پہ بھیجیں تاکہ وہ ہمارا جو لرننگ میتھڈ ہے ECC بیسڈ میتھڈ طریقے سے ہم دکھاتے ہیں وہ آنگن واڑی سینٹرز پہ آئیں, اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. مشن نیا جو ہے سکشم آنگن واڑی سینٹرز کے ذریعے ہم اچھے طریقوں سے ان کو سکھاتے ہیں, وہ سینٹر کا رخ کریں, اس اسکیم کا فائدہ اٹھائیں. دوسرا جو ہے بتاؤں گا میں کہ جو ہماری PMY اسکیمس ہے اس میں تھوڑا ڈاکومنٹیشن میں تھوڑا اپنا دھیان دیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹیشن کی ہمیں بینیفیشری کو ٹریک کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. جیسے میں بات کروں گا سماری اور کڈھاما کی اور جبڑی اور بجلدار کی, اس میں نیٹ ورک کی تھوڑی پرابلم ہے. ان تک اگر یہ میسیج پہنچ جائے گی وہ اپنے ڈاکومنٹس کو دیکھیں, ان ڈاکومنٹس میں تھوڑا اپنا دھیان رکھیں. تو دیکھا گیا ہے کہ جو فار فلنگ ایریا ہونے کے ناطے ان اویئرنیس کی کمی ہے. آنگن واڑی سینٹرز میں بچوں کو جتنا جانا چاہیے تو وہ نہیں جا پا رہے, تو ان کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ وہ آنگن واڑی سینٹرز کا رخ کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ECC بیسڈ پلے وے میتھڈ کے بیسڈ پہ ہم آنگن واڑی سینٹرز پہ جو پری اسکول ایجوکیشن ہے وہ دیتے ہیں, وہ اس کا تھوڑا دھیان کرے کیونکہ بچے کا جو ہے یہ جو 6 سال جو ہوتا ہے اسی میں اس کا 90% دماغ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو جو سیکھنے کی چیزیں وہ آنگن واڑی سینٹرز پہ اویلیبل رہتی ہیں کہ بچہ اس کو سیکھ سکے. ٹوٹل اگر ہم اسٹرینتھ کی بات کریں تو ٹوٹل کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی ہمارے پاس آنگن واڑی سینٹرز ہیں اور کتنی آنگن واڑی سینٹرز کے اندر ملازم ہیں؟ ہمیں 2 بلاک ICDS 2 بلاک ہے, جس میں ICDS بلاک ٹنگڈار ہے جس میں 130 آنگن واڑی سینٹرز ہیں, جس میں 130 آنگن واڑی ورکرز کام کر رہی ہیں اور 130 آنگن واڑی ہیلپرز کام کر رہی ہیں. ICDS ٹیٹوال کی بات کریں تو اس میں بھی 121 آنگن واڑی سینٹرز ہیں جس میں 121 آنگن واڑی ورکرز کام کر رہی ہیں اور 121 آنگن واڑی ہیلپرز کام کر رہی ہیں. تو ٹوٹل کل ملا کے 251 آنگن واڑی سینٹرز کے ذریعے متحقین کو فائدہ پہنچا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ظہیر صاحب جو کہ ICDS ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ماں اور بچے کی صحت میں جو ICDS کا کیا کردار ہے. تو سر آپ کا ہمارے ساتھ آپ نے وقت دیا ہمیں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب. تھینک یو.